13 रजब ऐसा दिन है, पहले जुमले से मुझे अंदाजा होगा कि आप कहाँ तक मेरा साथ देंगे। आज 15 शबान इंसान के बजट का दिन है। 14-15 शबान मुअज़्ज़म की दरमियानी रात तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा। इसे ये बात इत्मीनान से समझाऊंगा, फिर देखूंगा कि जश्न को किस रुख की तरफ लेके जाना है। 14 और 15 शबान की दरमियानी रात इंसान की बजट का दिन है, बजट की रात है। इस रात अल्लाह फैसला करता है कि किसको कितना रिस्क देना है, कितनी औलाद देनी है, कितनी दौलत देनी है, कितनी नेमत देनी है। यानी वो इंसान के लिए एक मीज़ान का दिन है। जैसे शबान 15 इंसान के मीज़ान का दिन है, इसी तरह 13 रजब भी एक मीज़ान का दिन है। क्या रजब की 13 को अली की आमद पर मोमिन का चेहरा खिलता है, मुनाफिक का शजरा खुलता है। उससे पहले जो पढ़ रहे थे बहुत बेहतरीन पढ़ा, और मेरे बाद जनाब कैसर साहब तशरीफ रखते हैं, मौला की बड़ी बेहतरीन मदा खान है। सारे इंशाअल्लाह अपने अपने हिसाब से गुफ्तगू पेश करेंगे। मैंने बस अब जश्न आज के शुरू कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने बैठे हैं सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। ना मुझे इधर उधर की बात आती है, ना मैंने करना है। जितनी देर पढ़ना है फजीलत अहले बैत आपके खिदमत में पेश करना है। रजब ऐसा बाबरकत महीना, ऐसी फजीलतों वाला महीना कि मासूम फरमाते हैं 13 रजब को अगर कोई एक मोमिन हमारे होपदार को ये सोचकर खाना खिलाए कि ये अली वाला है, लिहाजा आज अली की आमद पर मैं इसकी कुछ खिदमत करूं, तो मासूम फरमाते हैं मुतमईन हो जाए वो, उसने बंदे को खाना नहीं खिलाया, अंबिया को खाना खिलाया। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। मौला आपको सलामत रखिए, आले मोहम्मद आपको थोड़ा से बोलेगा। अच्छा कौन? बिस्मिल्लाह भाईजान, बहुत शुक्रिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 जो लोग रह गए, मैं चाहता हूँ कि वो भी बोलें, ताकि मैं जश्न अमीर पर कुछ जुमले आज के दो आपकी खिदमत में पेश करूँ। इसी तरह बोलते रहेंगे तो लुत्फ आएगा। 13 रजब को अगर किसी ने किसी को ये सोचकर खाना खिलाया कि ये अली वाला है, तो मासूम फरमाते हैं कि उसने शख्स को खाना नहीं खिलाया, बल्कि उसने अंबिया को अपने दस्तरखान पर बुलाकर खाना खिलाया। और अगर आप बोले तो मैं जुमला कहना चाहता हूँ, मासूम फरमाते हैं कि अली की आमद पर अगर कोई शख्स किसी शख्स को लिबास अदा करे, यानी किसी को एक लिबास पिनाहे अली की वलायत और अली की मोहब्बत और अली की आमद की खुशी में, तो मासूम फरमाते हैं हश्र के रोज रसूल आवाज देगा, कहाँ है वो बंदा जिसने अली वाले को लिबास पहनाया था अली की आमद पर। बंदा कहेगा सरकार मैं यहाँ हूँ, पर मैं जा 70,000 बंदे अपनी मर्जी से जन्नत में ले जा। मौला आपको आबाद रखे, मौला आपको आबाद रखे, मौला पानी हमें जश्न की तौफीक। बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा मोहम्मद अली साहब की मोहब्बत का मकरूज रहता हूँ कि हमेशा इतने अच्छे सामईन की ज़ियारत कराते हैं। मालिक ने सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, बड़ी मेहरबानी जी, मौला आपको आबाद रखे। क्या कहा आप जागिएगा, लुत्फ आ रहा है ना? फरमाया 70,000 अफराद को ले जा। किस वजह से? एक अली की मोहब्बत में, एक शख्स को लिबास पहनाने पर ना। आप इसमें तो देखेंगे तो लुत्फ आएगा। अगला जुमला कहूँ, 13 रजब को जब, हुजूर आपके लिए जुमला कहना चाहता हूँ, 13 रजब को जब अली की आमद काबा में हुई, अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जी पाले वाले, फरमाया अली की आमद की खुशी में 3 दिन के लिए जहन्नुम की आग को ठंडा कर दे। सुनेंगे, सब बोलेंगे, चेहरे खिले होंगे तो लुत्फ आएगा। फरमाया अली की आमद की खुशी में 3 दिन के लिए जहन्नुम की आग को ठंडा कर दे। जिब्रील का पालने वाले आमद अली की हुई है तो जहन्नुम को ठंडा क्यों करवा रहा है? क्या इसलिए कि जहन्नुम का काम है जलाना, और मैं नहीं चाहता कि मैं अली की आमद पर किसी को जलता हुआ देखूं।
بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی مولا آپ کو سلام. میں توجہ چاہوں گا کہ میں علی کی آمد پر کسی کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا چاہے وہ جہنمی کیوں نہ ہو. تو میں جملہ کہوں جو جہنم کو علی کی آمد پر جلتا نہیں دیکھ سکتا وہ کسی بندے کو جلتا ہوا کیسے دیکھ. بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک جملہ بالعموم آپ کے لیے اور بالخصوص آپ کے لیے جملہ کہوں، اگر سارا سال اس جملے کا لطف نہ رہا تو سمجھوں گا علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا منبر دے دیا. لیکن اس کے لیے اگر آپ سارے اسی طرح بولے، میں کتاب کا حوالہ پہلے دیتا ہوں. حق الیقین کتاب کا نام ہے، علامہ عارف الحسینی صاحب اعلی مقاموں کی لکھی ہوئی. حوالہ میں نے پہلے دے دیا، جملہ آپ کہوں گا اور مجھے خبر نہیں ہے کہ اس کے بعد چون کی اس مارکیٹ میں جو جشن علی ہو رہا ہے یہاں کون رہ جائے گا، اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف کون جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ شہپر مودت چھاڑے، میں اسے لے جانے کے لیے تیار ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جب علی کی ماں علی جیسی امانت دینے کے لیے ابو طالب کے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف جانے لگی تو ابھی بی بی کا ایک قدم گھر میں تھا، ایک قدم گھر سے باہر تھا. فنزل جبرائیل، اتنے میں جبرائیل آیا، بی بی کو سلام کر کے کہنے لگا، بی بی اللہ بعد درود و سلام کہہ رہا ہے، لو لم اتنزع من عوارضات البشریت لا نزلت لقدمک. اگر تو اتنی بڑی امانت دنیا کو دینے کے لیے جا رہی ہے، اگر میں بدن رکھتا ہوتا تو تیرا استقبال کرنے زمین پہ آ جاتا. پانچ شبان کو امیر بھائی نے کہا ہوا ہے مانگا پیٹر سے باف لے، انشاءاللہ 9:30 بجے انشاءاللہ حاضر دوں گا. توجہ ہے آپ صاحب کی. اب میرے ساتھ راضی مولا آپ کو بارک لو لم اتنزع من عوارضات البشریت لنزلت لقدمک. اگر میں بدن رکھتا ہوتا تو تیرا استقبال کرنے کے لیے زمین پہ آ جاتا. یہ غلط پڑا جاتا ہے کہ کعبہ میں بت تھے. کعبہ میں بت نہیں تھے، چابیاں ہاشمیوں کے پاس تھی. کعبہ کو جاتے ہوئے راستے میں بت تھے. اور اس لیے بی بی فرماتی ہے کہ جب میں علی جیسی امانت دنیا کو دینے کے لیے کعبہ کی طرف چلی تو علی جہاں جہاں سے گزر رہی تھی وہاں وہاں پر بت نیچے گر رہے تھے. میں جہاں جا رہی تھی، پتہ نہیں کون بولے گا جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، فرمایا میں جہاں جہاں سے گزر رہی تھی کبھی بت ایک یہاں سے میرے قدموں میں گرتا، ایک یہاں پر گرتا، ایک یہاں گرتا. یہ فرماتی جب میں نے متعدد بتوں کو گرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا واہ میرا لال، ابھی تو میرے درجے عصمت میں ہے تو بت تجھے سجدہ کر رہے ہیں، جب تو آ جائے گا. مولا آپ کو بات رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں کیسے توجہ چاہوں گا، فرمایا ابھی تو بت جھک رہے ہیں، اللہ جانے جب تو آئے گا. اچھا جی لوگ آ گیا تو پھر اگلا جملہ سنیے. کیونکہ میرا کام ہے آپ 1000 بار بنائیں ایک امیر بھائی کے ساتھ بنتی اس لیے کہ بھائی جان دور بڑا فاسٹ ہے، یہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اب وہ باتیں کرنے کا وقت نہیں کہ جس میں آپ کو بار بار اپنی بات کو جو ہے وہ اصلاح یا آپ کو اپنی بات کی کوئی دلیل ایسی دینی پڑے، توضیح پیش کرنی پڑے. نا باتیں وہ کہ جو آپ کے دل میں اتر جائے. اگر میں نہ سمجھا سکوں تو آپ کو چاہیے کہ ابھی اسی لمحے آپ پوچھیں کہ جناب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کو مولا کے صدقے سے بتانے کے لیے آیا ہوں. اگر اسی طرح سنیں جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں تو ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا. اور یہ اشارہ علمی ذمہ داری سے ہے. آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ بیت اللہ میں علی کی آمد سے پہلے ہوا کیا تھا. بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب بیت اللہ پہنچی تو دروازے پر تالا تھا. سب جانتے، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. جو بتانا ہے جس پر میں نے پورے پنڈال سے دعا لینی ہے وہ جملہ یہ ہے کہ بی بی وہاں پہنچی، دیوار کعبہ پر بی بی نے اس طرح کر کے اپنے ہاتھوں کو جمایا. پھر دیکھنا اور پھر میں دیکھوں گا کہ کون بولے گا. دونوں ہاتھ ایسے کر کے بی بی نے اپنے آپ کو بالکل دیوار کعبہ سے ایسے کر کے لگا لیا. مورخین لکھتے ہیں جہاں تک بی بی کا ہاتھ گیا تھا وہاں سے دیوار شک ہوئی. نہیں 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 نا میرے ساتھ دیجیے گا، اسے بٹھا کے رکھیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں پھر جملہ کہوں گا، جہاں تک بی بی کا ہاتھ گیا
وہاں سے دیوار کعبہ ایسے سب وہ لوگ بہتر دیکھو گے ایسے شک ہوئی، شگاف پڑا، دراڑ پڑی، لکیر پڑی، پتہ نہیں آج عظمت علی پہ کون بولے گا اور کون نہیں۔ میرے اور آپ کے چھٹے مولا سے مفضل نے پوچھا تھا، مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ جب علی کی ماں علی جیسی امانت دینے بیت اللہ گئی تو بی بی کو چاہیے تھا کہ وہ ایسے جاتی یا ایسے جاتی یا ایسے جاتی، یہ بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ کعبہ پر ٹیک کر پھر اندر کیوں گئی؟ امام نے کہا بیٹھ جا، ہماری دادی فاطمہ بنت اسد علی کی آمد کے لیے کعبہ میں جانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیوار کعبہ پہ رکھ کے عرب کے چہلا کے منہ پہ تماچا مارا کہ دیکھ لو خالی ہاتھ جا رہی ہوں علی کو لے کے۔ اسلام دا بابا، اسلام دا بابا، غازی دا بابا، من کنتو مولا، کعبے دا کعبہ، کعبے دا گور، ہم سب کا مولا، نیسم پکارے، کمبر پکارے، تم بھی پکارو، کل ایمان کل قرآن اللہ نہیں۔ توجہ ہے میری بات، دائیں بائیں مولا کے مدح خان بیٹھے جو آپ کو بہترین انداز میں قصائد سنائیں گے۔ شعر آپ اچھا سنتے ہیں تو چار مصرے میں بھی سناؤں آپ کو، اگر اسی طرح بولیں تو میں سناؤں آپ کو۔ یہ بات ذہن میں نا کہ علی کی ماں جب بیت اللہ گئی تو شگاف پڑا، وہ لکیر، وہ دڑا، بدر بھائی توجہ چاہوں گا، وہ آج بھی موجود ہے۔ نہیں سب بولو گے تو الفائے گا، توجہ ہے۔ تو پھر میرے بھائی نے کہا کہ بار بار اس دیوار کو بھرا گیا مگر دڑاڑ آج بھی موجود ہے۔ یہ دڑاڑ اصل میں لوگوں کے منہ پہ تماچا مارتی، چاہے تم علی کی آمد کی لکیر نہیں مٹا سکتے، علی کے ذکر کو کیسے مٹاؤ؟ توجہ چاہوں گا، اسی طرح بولتے آئیے گا جو کھڑے بھی ہے۔ مالک بانیہ نے جشن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ اگر آپ اسی طرح اپنے ہاتھ مدد علی میں اٹھائے ہوئے ہیں تو پھر سنیے گا کہ رجب کی 13 کو جب علی کی ماں گئی تو دیوار کعبہ میں شگاف ہوا جو آج تک ہے۔ میں پاور بتانا چاہتا ہوں، علی کی پاور کیا ہے، علی کا اقتدار کیا ہے، علی کا اختیار کیا ہے، علی کی فضیلت کیا ہے۔ دیوار کعبہ 1400 سال ہو گئے، شک ہے اور ہمیشہ رہے گی قیامت کی 13ویں تک یہ دیوار اسی طرح شک اور نکیر شگاف پڑا رہے گا۔ اگر بولے تو میں کہوں کبھی آندھی، کبھی بارش، کبھی طوفان کا عالم ہر دور کے موسم کے تغیر سے لڑی ہے۔ 1400 برس بیت گئے، عشق علی میں ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی۔ آل محمد آپ کو آباد رکھے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہو۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، کبھی آندھی، حسین اکبر صاحب، کبھی آندھی، کبھی بارش، کبھی طوفان کا عالم، رسول اللہ جناب بہت شکریہ، ہر دور کے موسم سے تغیر سے لڑی ہے کہ حضر بھائی صرف قصیدے پر نہیں، لیکن مولا کا جس رنگ میں وہ نظر آتی ہے، گھبرائے تو نہیں ہے صاحب المحترم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھا پڑھنے والے بھائی کے ساتھ مالک انہیں آباد رکھے، میرے بھائی کو مالک آباد رکھے۔ کبھی آندھی، کبھی بارش، کبھی طوفان کا عالم ہر دور کے موسم کے تغیر سے لڑی ہے اور 1400 برس بیت گئی، عشق علی میں ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے۔ ٹوٹی، اس کو بٹھائیں گے تو لطف آئے گا، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی۔
توجہ ہے آپ صاحبان کی ہم مولا ہم کو بارک ہے گھبرائے تو نہیں ہم ایسا دیکھا کبھی آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم ہر دور کے موسم کے تغیر سے لڑی ہے بہت مہربانی 1400 برس بیت گئے عشق علی میں ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ چلو اگر آپ سب نے ماشاءاللہ سننے کا پروگرام بنایا ہوا اور اتنی تعداد میں بیٹھے ہیں کھڑے ہیں لائیو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے کائنات عالم دیکھیے عام بچہ جہاں آئے وہ جگہ نجس وہ مقام نجس وہ ماں نجس پتہ نہیں کون بولے گا اور کتنا بولے گا کسی جھوٹی روایت میں بھی رہا ہو کہ علی کی آمد کے بعد کسی نے کعبہ کو پاک کیا ہو ماں نجس رہتی ہے مگر یہاں تو کچھ اور دیکھا 16 رجب کو جب علی کی ماں علی کو لے کے کعبہ کے باہر آئی تو کہا جانتے ہو کتنی خوش نصیب ہوں لوگ لوگوں کے مہمان ہوتے ہیں میں 4 دن اس کی مہمان جی لگائیں بھائی سارے مل کے سب لوگ عید مبارک بہت شکریہ آپ جیسے سنے مل کے نوجوان شاہ علی کی بادشاہی ہے علی اس میں الہی ہے تو مست کلندر تو مست کلندر میرا حیدر مولا برکل تو مولا اسنید کا بابا کعبے کا کعبہ کعبے کا گاہر بی بی کا شوہر وہ علی پکارے وہ علی پکارے اب سب کا مولا اب سب کا مولا عباس کا بابا عباس کا بابا یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ ولایت نعرہ ولایت حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنان دلان بی بی دے قاتلان دلان علیمہ علیکم نعرہ چلو آپ نے اتنا لمبا نعرہ لگایا امیر بھائی نے بلایا بٹ صاحبان نے فرش بلا بچھائی ہے اتنے سارے اب آپ بیٹھے ہیں بھائی فیصل مولا کے دیگر ملک خان میرے بھائی نیازی طفیل نیازی صاحب بیٹھے ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے آپ نے بولا انہوں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا کہ جبریل کا مولا اور یہ تمام چیزیں اگر بولے تو یہی علی جو 16-13 رجب کو اللہ کے گھر میں آیا ممبر کوفہ پہ بیٹھ کر مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی نے کہا دنیا والوں تم نے جانا ہی نہیں ہے کہ میں علی کون ہوں آؤ آج علی اپنی زبان سے خود بتائے علی اپنی زبان سے خود بتائے یہ کہہ کر علی کہتے سنو میں علی کون ہوں آدم کی توبہ اب آپ نے محل بنایا تو پھر سنیے گا پھر میں کون ہوں میں علی سن آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی نوح کی کشتی میں نے کنارے لگائی ابراہیم کے لیے آگ کو گزار میں نے کیا یوسف کو حسن سے میں نے دیا ایوب کو صبر میں نے دیا معراج کی رات مدے میں میں بولا ہجرت کی رات بستر پہ میں سویا قدیم میں میں تھا بدر میں میں تھا خندق میں میں تھا احد میں میں تھا جہاں جہاں اس کی کائنات ہے وہاں وہاں میں علی تھا خدا بند سخن حضرت امیر انیس اٹھے اور انہوں نے جب دیکھا کہ کسی کا گزارا علی کے بغیر نہیں تو قلم اٹھایا اور لکھ دیا خورشید فلک عکس تورے تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی توجہ ہے آپ مولا آپ کو سلامت رکھے بہت مہربانی جناب شکر ہے کہ سارے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مالک آپ سب کو آباد رکھے آل محمد کا ماننے والا ان پڑھ تو ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہوتا خورشید فلک عکس تورے تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے بولو بولو توجہ کائنات عالم کا میں نے بہت مہربانی آپ نے کہا کہ آیت تطہیر کی تفسیر کی ہے میں نے کہا کوئی جگہ دکھائے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ علی کی آمد کے بعد بیت اللہ کو پاک کیا گیا ہو یا بچے کو پاک کیا گیا ہو یہ تو اتنا پاک و پاکیزہ بچہ ہے 13 رجب کو اللہ کے گھر میں آیا 16 رجب کو نبی کے ہاتھوں میں آیا اسی طرح بولیے گا
इसी तरह बोलिएगा। बयान मैंने आज का समेट लिया, मिंबर अपने भाइयों को देना चाहता हूँ। रजब की 13 को अल्लाह के घर में आया, रजब की 16 को बोलो, सब बोलोगे तो लुत्फ आएगा। नबी के बीबी फातिमा मिर्जा ने क्या कहा कि मैं 4 दिन दस्तरखाने तौहीद की मेहमान रही। नहीं लुत्फ लिया आपने। आप किसी जाकिर के घर खाना खाएं तो 365 दिन इतराते फिरते हैं हाय हाय कि मैंने फुला जाकिर के साथ खाना खाया। यहाँ अली की माँ कह रही है मुझे उसने खाना भेजा जो खुद खाता नहीं। हाय हाय हाय, पता नहीं कौन बोलेगा और कितना बोलेगा। मेरा साथ देंगे, इसी तरह बोलते आएंगे तो मैं जो 2 जुमले आज के और कह दूंगा। 13 रजब को अल्लाह के घर में आया, 16 रजब को नबी की हाथों में आया, बड़े दिनों के बाद दिल आया। ये आप खुशामद नहीं है, खुदा की कसम चूम लाहौर मेरा अपना घर, मुझे खुद पढ़ने का लुत्फ आ रहा है। इसलिए मैं ये बात आगे से आगे आज की लेके जा रहा हूँ कि कम से कम 13 मार्च तक आपको जो मीर साहिबान फर्शियादा फर्शे मिला बिछाते हैं आपको याद रहेगा। और इंशाल्लाह मैं 12 से सारे मौला के मदा खान इंशाल्लाह वहाँ पर आएंगे। और बिलखसूस मेरे भाई खैरुल मसाहिब जनाब हाजी फरूक बुखारी साहब पिछले साल भी आए, इस साल भी आएंगे, और बाकी दीगर जितने नाम हैं सबके सब आएंगे। और आएंगे तो हर कोई आकर हमसे बैर और तकलीफ लोगों को मालूम है क्या है? हल्का सा बता दो, हल्का सा बताओ। लोग हमसे जेलस क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने बाप का नहीं, हम अली का नाम लेते हैं। हाय 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 हाय, मुझे खबर नहीं है कि कौन कितना बोलेगा, मुझे खबर नहीं है कि कौन कितना बोलेगा। और ये तो अली के जिक्र का कमाल है। 4 साल के बच्चे को अपने बाप का नाम नहीं आता मगर उसे अली का नाम आता है। चूंकि रसूल ने कहा था कि लोगों अपने बच्चों को अली की मोहब्बत की तालीम दो। नबी के इस कहने का जाबिर कहते हैं कि ये असर हुआ कि मदीने में जब भी कोई बच्चा पैदा होता था बाप बच्चे को गुस्ल दे के लाकर वहां खड़ा हो जाता जहां से अली का गुजर होता। जैसे ही अली आता बच्चे का चेहरा अली की तरफ करता, अगर मुस्कुराता तो मुंह चूमता, मुंह बनाता तो तलाक हो जाती। घबराए में तो नहीं आप साहब। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे। बस इतने साथ नहीं कहा मेरे बता का जुमला मैं मौला आपको आबाद रखे। तवज्जो चाहूंगा। घबराए तो लोग कहते हैं कि बहलोल जन्नत की तिजारत कैसे करता था, मट्टी का घर बेच के इतने पैसे कैसे लेता था। यहाँ देख लो 10 देता है 100 ले लेता है। जो है मौला आपको सलाम। बस आज का नतीजा और इसी में राजी रहिएगा। 13 रजब को अल्लाह के घर में आया, लुत्फ आ रहा है जो खड़े हुए भी है सब कोशिश किया करे। मैं एक जुमला कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, ये जो दिन गुजारे ना इस दिन हर कोई बंदा दूसरे को मिले, ये तबलीग है। मत पूछना कि तू कौन है और कहाँ का है, वो जहाँ भी मिले ना बिला वजह उसे गले लगा लो। और साथी को मुबारक हो, आज अल्लाह के घर में मेरा अली आया, आज अल्लाह के घर में मेरा अली आया। इस तबलीग का असर ये होगा कि कल को वो जाकर पूछेगा इनका तो काबा में आया, मेरा कहाँ? मौला आपको खास बयान मैंने आज का समेट लिया, इसी पे राजी रहिएगा। इसी तरह बोलेंगे तो एक बार आज का जुमला कहूंगा और फिर इंशाल्लाह 13 मार्च को आपसे मुलाकात होगी, 5 शबान को भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जागते आइएगा, बोलते आइएगा मीर साहबान, हैदर अली मीर साहब, बाबर अली मीर साहब, मोहम्मद अली मीर साहब, भट्ट साहिबान, जिन जिन की मोहब्बत मुझे यहाँ पर खींच कर लाई है, मालिक सबको सलामत रखे। आज इस जश्न की रात में मैं सैयद होकर झोली फैलाकर दुआ मांगता हूँ कि यहाँ जितने आए हैं और जिसका अली मौला है, मालिक आज उसकी जायज शरी हाजत पूरी कर। बीमार है तो शिफा दे, मकरूज है तो कर्ज अदा कर, बे औलाद है तो औलाद दे, बेरोजगार है तो बरसर रोजगार दे। तमाम दुआओं को हाजात को दिल में रखते हुए
یہ جملہ سنو، رجب کی 13 کو اللہ کے گھر میں علی آیا، 16 رجب کو نبی کے ہاتھوں میں آیا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، پیار آ گیا، پیار آ گیا۔ نبی نے علی سے کہا مدت کے بعد ملے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں تیری مدح کروں، میں تیری شان میں قصیدہ پڑھوں، میں تیری شان میں منقبت پڑھوں۔ علی کے لب ہلے، سرکار کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی نے پیشانی کا بوسہ لے کر کہا یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، حبوں کا حبی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، انت منی ونا من کا۔ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا میں دیکھتا ہوں کہ بندہ کون ہے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ نہ بولے۔ کہا تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح، تیرا جسم میرا جسم، تیری صلح میری صلح، تیری جنگ میری جنگ، تو مجھ سے میں تجھ سے، میں تجھ سے تو مجھ سے، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، تیری صلح میری صلح، انت منی ونا من کا، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ باتیں جاری تھی ورنہ تیرا جبرائیل، اتنے میں جبریل آیا، نبی کو سلام کر کے کہنے لگا اللہ کے نبی، اللہ بعد درود و سلام کہہ رہا ہے کہ اگر تو علی کو اپنے سے ملا چکا